بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح میڈیا کی آج میڈیا کی ایک اور بڑی شخصیت راجہ عرفان الحق صدیقی صاحب کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، شاید 67 68 کے ہوں گے۔ بہرحال جو مقرر ہے اس مدت کے بعد انسان نے جانا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں نہیں۔ عرفان صاحب اس وقت تو سیاست کی وجہ سے مشہور تھے، سینیٹر تھے، سینٹ میں قائد ایوان تھے، لیکن دراصل وہ صرف ایک سیاستدان نہیں تھے بلکہ سیاستدان کم تھے۔ وہ ادیب تھے، شاعر تھے، کالم نگار تھے، افسانہ نگار تھے۔ عرفان صاحب کا تعلق ریڈیو پاکستان سے بہت گہرا رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے لیے بے شمار فیچر ابتدائی زمانے میں، بے شمار افسانے انہوں نے لکھے ہیں۔ شاید میرا خیال سب سے زیادہ انہوں نے لکھے ہیں، 100 سے زیادہ انہوں نے فیچر اور افسانے ریڈیو پاکستان کے لیے لکھے ہیں، جو راولپنڈی اور اسلام آباد سے نشر ہوئے۔ تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کیسی شخصیت تھے۔ ان کی ابتدا اسی علم و ادب سے ہوئی۔ وہ نعیم صدیقی صاحب ایک مشہور شاعر تھے، ان کے بھانجے تھے، یعنی ان کو خاندانی طور پر بھی علم و ادب سے تعلق تھا۔ عرفان صاحب نے ریڈیو کا جو ساتھ سے دینا شروع کیا تھا راولپنڈی سے، وہ بعد میں اسلام آباد تک باقی رہا، اور ہم نے انہیں اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں یا اسلام آباد ریڈیو اسٹیشن پر بھی دیکھا، اور اس کے بعد ان کو بہت ساری بک شاپس میں اسلام آباد کی ہم نے انہیں کتابوں کو ڈھونڈتے ہوئے پایا، وہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ سرکاری عہدوں پر بھی وہ بعد میں رہے اور کالم نگاری کی وجہ سے مشہور ہوئے، اپنے مضامین کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ روزنامہ امت میں ان کے بہت چھپے، اس سے پہلے تکبیر میں ان کے مستقل، بلکہ اسلام آباد کے تکبیر کے بیورو چیف تھے وہ، اور اس کے بعد پھر ان کے مضامین جنگ میں بھی چھپنے لگے۔ پھر وہ سیاست میں زیادہ سرگرم ہو گئے، اور جو بھی ان کی جماعت تھی، اس جماعت کو اقتدار ملتا رہا، اور اس اقتدار کے دوران انہوں نے جن جن مناصب پر وہ رہے بہت ہی اچھے کام کیے۔ ایک زمانے میں ان کو ثقافت کا شعبہ، ادب کا شعبہ دے دیا گیا تھا۔ وہ بہت ساری تبدیلیاں ان اداروں میں لائے جو محکمہ ثقافت اور علم و ادب کے شعبے سے تعلق رکھتی تھی۔ مثلاً اکیڈمی ادبیات تھی، مقتدرہ تھی، اقبال اکیڈمی تھی، قائد اعظم اکیڈمی تھی۔ تو ان میں بہت ریڈیو سے ان کا تعلق تھا۔ بعض مرتبہ ریڈیو کے ملازمین کے اور پینشنر کے جو مسئلے تھے، ان مسئلوں کے بارے میں بھی لوگ ان سے رابطہ کرتے تھے، اور انہوں نے حتی الوسع یہ کوشش بھی کی کہ ان کے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ عرفان صاحب بہت ہی مرنجہ مرن قسم کی شخصیت تھے، بہت عمدہ شخصیت تھے، اور ایک شائستہ انسان تھے۔ ان کی ایک حیثیت استاد کی بھی تھی، اور انہوں نے جب راولپنڈی ریڈیو اسٹیشن کے لیے افسانے اور فیچر لکھے ہیں تو اس زمانے میں وہ سر سید FG کالج راولپنڈی میں پڑھاتے بھی تھے، بہت برسوں پڑھائے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے شاگردوں میں آپ کے آرمی چیف سابق قمر جاوید باجوہ بھی رہے، اور میرا خیال ہے اس کے علاوہ بھی، اور جو ایک میجر جنرل تھے ایک صاحب، وہ بھی شاید رہے ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے بہت سارے جنرل زبیر حیات میرا خیال ہے ان کے شاگرد رہے ہیں، اعجاز الحق شاید ان کے شاگرد رہے ہیں۔ بہرحال عرفان صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، اور پتہ نہیں اب کس کی باری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کی جو ذاتی خوبیاں تھیں، انہوں نے جو اچھے کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اور ان کو جنت الفردوس میں۔ سیاست میں آنے کے بعد بعض لوگ مخالف بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے مخالفین کو صرف یہ سمجھ کر کہ یہ اس پارٹی میں ہیں، جماعت میں، برا بھلا کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی انسان کی اپنی اچھائیاں
پتہ نہیں کن حالات سے مجبور ہو کر آدمی جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے افعال اور اعمال اگر اچھے ہیں تو پھر ہمیں اس طرح کی ایسے لوگوں کے بارے میں بولتے ہوئے بہت احتیاط، مجموعی طور پہ عرفان صاحب بہت ہی شاندار شخصیت تھی، بہت اچھی جو ایک زمانے میں صدر تارڑ کے یہ پریس سیکریٹری بھی رہے، اور آپ جانتے ہیں بعض پریس سیکریٹریوں کا رویہ صحافیوں کے ساتھ جس طرح کا رہا ہے پہلے اور اب بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہی صدر ہے، لیکن عرفان صاحب ایک بہت ہی شائستہ، بہت ہی ملنسار، بہت ہی اچھی شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ ہم ان کے لیے اب سوائے دعا کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔